قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى
أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. قل أئنکم لتکفرون بالذی، کہہ دو کیا تم کفر کرتے ہو اس کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو. وہ رب العالمین ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے پہاڑ اس کے اوپر جما دیے اور ان میں برکتیں رکھیں، اور اس نے خوراک اندازے سے رکھیں. فی 4 ایام، 4 دنوں میں، برابر ہے. للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس نے خوراک کا سامان مہیا کیا، پورا پورا عطا کیا، برابر برابر عطا کیا. کہ وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اس نے ہر وہ چیز تمہیں دی جو تمہاری فطرت نے مانگی، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے. فرمایا کہ اس نے خوراک تمہارے لیے رکھی تو قوت لا یموت، اتنا کھاؤ کہ موت نہ آئے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک غبار تھا، دھواں تھا. پھر اس کے لیے اور زمین سے کہا تم آؤ خوشی سے یا ناخوشی. ان دونوں نے کہا ہم خوش دلی سے حاضر ہیں. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں بنایا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس نے پورا ایک حکم، قانون، طریقہ اور ضابطہ رکھ دیا، اس کو سکھا دیا، انگرینڈ کر دیا. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ سجا دیا اور محفوظ کر دیا. یہ منصوبہ ہے زبردست علیم کا. قرآن پاک اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر کام کیا، ہمارے لیول پہ ہمیں بتایا، ہمیں تحمل سکھایا کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرو. العنات من اللہ، یہ تحمل، یہ حوصلہ، یہ بردباری اللہ کی طرف سے ہے. ایک شخص نے نماز پڑھی، کہا دوبارہ پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو. تو کہا ہر چیز میں تحمل کی پریکٹس کرو، اور سب سے زیادہ تحمل نماز میں ہو. قرآن پاک کے بارے میں بھی کہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو بھی ٹھہر ٹھہر کے اور تحمل سے پڑھا کرو. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں خبردار کیا اس کڑک سے جیسی کڑک عاد اور سمود پہ گری، جیسی بجلی ان پہ گری جب ان کے رسول ان کے سامنے سے آئے، ان کو ہر طرح سے سمجھایا، ان کو مستقبل کی خبریں دیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے ہر طرح سے خیر خواہی کی. مقصد کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، لہٰذا ہم جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. عاد کا کیا حشر ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقت میں شدید کون ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا وہ القوی ہے، وہ ان سے قوت میں شدید ہے. کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. آخر کار ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی منحوس دنوں میں تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے.
اور رہے سمود تو ہم نے ان کو راہ دکھائی، ہم نے ان کو راستہ دکھایا، پھر انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کیا، آخر کار ان کو رسوا کن کڑک کے عذاب نے آ پکڑا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، گمراہی سے اور بد عملی سے پرہیز کرتے۔ اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، گھیر لائے جائیں گے آگ کی طرف، پھر وہ قطار در قطار کھڑے کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی۔ وہ جو کرتے رہے یہ سب جاسوس ہیں، ہمارے اپنے اعضاء جاسوس ہیں، یہ ہمارے نوکر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اکثر گناہ ان 3 اعضاء سے ہوتے ہیں اور ان 3 اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں بلوایا اللہ نے، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بلوا دیا، اور اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، اور تم بچ نہ سکتے تھے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہاری سماعتیں، تمہارے خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہاری کھالیں، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ اللہ جانتا ہے بہت کچھ اس میں جو تم عمل کرتے ہو۔ تم سمجھتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا، اکثر وہ چیزیں جو تم کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہی تمہارا گمان، وہ جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، یہی تمہیں لے ڈوبا، اس نے تمہیں غارت کر دیا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے، توبہ کریں گے تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ کہا صبح ہوتی ہے تو سارا جسم زبان سے کہتا ہے اگر تو سیدھی رہی تو ہم خیریت سے رہیں گے، اگر تو الٹی چلی تو ہمیں بھی مروائے گے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ہم ان کے ساتھی مقرر کر دیں گے، ہم نے ان کے لیے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے لیے ان کے مستقبل کو سجا دیا اور ان کے ماضی کو، اور ان پر بات چسپاں ہو گئی ان گروہوں میں قد خلت من قبلہم من الجن والانس جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے تھے، یقیناً وہ سب خسارہ پانے والے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ان کے لیڈرز مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے۔ فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں ایسے چلتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں چلتا ہے، تو ایسے ہی شیطان چلتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے اندر بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ شیطان مقرر کرتے ہیں، اور پھر شیطان اس کا لیڈر بن جاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ اس کے اعمال، برے اعمال اس کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ تو یہ شیاطین الانس بھی ہو سکتے ہیں اور شیاطین الجن بھی، جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین جو برائی کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ وقال الذین کفروا اور کافروں نے کہا اس قرآن پاک کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو کافر سمجھتے تھے کہ یہ آلہ انقلاب ہے اور شیطان کو ناپسند ہے قرآن پاک، تو کہا کرتے تھے مت سنو اس قرآن کو، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تالیاں بجاؤ، غلغباڑہ کرو، سیٹیاں بجاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ہم ان کو بدلہ دیں گے بدترین وہ جو حرکات کر رہے ہیں۔ یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا کہ آگ ان کا بدلہ ہے۔ جو قرآن پاک کی آواز دبانے والے ہیں،
وہ قرآن پاک کے دشمن ہیں اور ان دشمنوں کی جزا آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہوگا، بدلہ ہے وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ جنہوں نے ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے بھٹکایا تھا، ہم ان کو اپنے قدموں تلے مسل ڈالیں، روند ڈالیں، لتاڑیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ تواسی بالحق کی چوٹی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ ہار جو گلے میں لٹکا ہے اس میں ڈائمنڈ ہے، کہ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے تو کہنا اتنا مشکل نہیں، ثم استقاموا پھر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، سب کچھ کرنے والا رب ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے حوالے ہر کام کرتے ہیں، چٹان کی طرح جم جاتے ہیں، رب پہ توکل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا پھر استقامت سے رہو، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ کہنا مشکل نہیں لیکن ڈٹنا اور جم جانا انتہائی مشکل ہے۔ کہا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو چٹان کی طرح جم گئے اور اپنے آپ کو رب کے حوالے ایسے کر دیا جیسے کل میت فی ایدی الغسال، جیسے ڈیڈ باڈی نہلانے والوں کے ہاتھوں میں بے بس ہوتی ہے، تو ایسے ہی رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ کا نزول رہتا ہے۔ دنیا میں بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ اطمینان کی، سکون کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور موت کے وقت فرشتے استقبال کو آتے ہیں۔ قبر میں بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور قبر سے نکلنے کے بعد بھی ملائکہ کا نزول ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ ان کو ملائکہ کہتے ہیں مت ڈرو اور مت غم کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا الا انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار کے دل پر ان کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ کا نزول مومنین کے قلوب پہ ہوتا ہے جو توکل کے اور تقوی کے اور نور ایمان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو ملائکہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے، نیکی کا خیال ہم ڈالتے تھے، القاء کرتے تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے یہاں جو تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو گے سب جنت میں ملے گا۔ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمانی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے۔ فرمایا کہ جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی انسان نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے تصور و تخیل میں آ نہیں سکتا کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اور فرمایا کہ یہ نزولا من غفور الرحیم کس کو ملے گا؟ جو دنیا میں رب کی صدا لگاتے ہوں گے۔ اب استقامت کا طریقہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے؟ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو اب حکمت کے ساتھ کیسے اللہ کی صدا لگانی ہے کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے حسین بات، سب سے خوبصورت بات کون سی بات ہے؟ جو اللہ کی صدا لگائے، جو اللہ کی طرف پکارے، وعمل صالحا، اور اس کا عمل بھی نیک ہو، اور وہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں احسن الخالقین ہوں، اور میرے نبی کا رنگ احسن من اللہ صبغہ، وہ رنگ محمدی سب سے حسین رنگ ہے۔ احسن مقیلا، سب سے حسین جگہ جنت ہے۔ ومن احسن دینا، سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے حسین بات قرآن پاک کو اتارا، اور پھر اللہ نے انسانی تخلیق کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسین ترین اللہ تعالیٰ کی تخلیق انسان ہے،
اور اللہ نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم اس وقت پیپر دے رہے ہو اور پیپر پہ مارکنگ تمہارے حسین اعمال پہ ہوگی جو اچھا کر کے آؤ گے۔ اور اللہ نے اخلاقیات کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برا کرے تو تم اچھا کرو، حسین کرو۔ اور سارا دن بولتے ہو، سارا دن صدا لگاتے ہو، سب سے حسین بول کیا ہے کہ رب کے ساتھ، خالق کے ساتھ مخلوق کا تعلق بنا دینا، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے علاج بتا دیا، ادفع باللتی ہی احسن، تم دور کرو برائی کو، دور کرو اچھائی سے، گالیوں کے جواب میں دعائیں دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو تمہاری جس شخص کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم اچھا کرتے رہو، وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، وہ تمہارا جگری دلی دوست بن جائے گا۔ یہ رب کائنات نے بتایا، الا یعلم من خلق۔ تو ایسا پیارا نسخہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن ہے، اس سے اچھا کرتے رہو، اسے معاف کرتے رہو، اس سے زیادتی کا بدلہ نہیں لو، اس سے غصے کا جواب صبر سے دو اور جہالت کا حلم سے دو، تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں پہنچ سکتا یہاں تک مگر وہ جو صبر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، یہ قرآن پاک آپ کا مشن ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اخلاق کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو کیسے معاف کیا۔ تو کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو بڑا ہی نصیبے والا ہے، بڑا قسمت والا ہے، انتہائی خوش قسمت ہے انسان۔ اگر تو نے خوش قسمت بننا ہے تو عمدہ اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لے۔ کہا یہ صفت، یہ خوبی بڑے خوش قسمت اور نصیب والے کو ملتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان تجھے وسوسہ ڈالے، شیطان کی طرف سے کوئی چوک آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر۔ اب وہ قارون کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جواب دے دیا کہ دیکھو خوش نصیب یہ ہے جس کو معاف کرنے کا سلیقہ آ گیا، اور کہا کہ جب معاف کرو گے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، نیکی کا تکبر آئے گا کہ دیکھو میں نے معاف کیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ نیکی کے راستے پہ چلانے والا تو ہے، اللہ تیری مدد اور توفیق کے بغیر ایک پل ہم صراط مستقیم پر، اللہ ایک قدم نہیں جما سکتے، اللہ کوئی نیکی کا کام کر نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے۔ تو اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، تو سمجھیں کہ ہم مومن ہیں۔ کہا کہ جب نیکی کر کے مزہ آئے، خوشی ہو، اور برائی کر کے تکلیف ہو، تو یہ اللہ نے ایک کرائٹیریا دے دیا۔ تو فخر نہیں ہو، غرور نہیں ہو، تکبر نہیں ہو، کیا ہو کہ فوراً اللہ کی پناہ میں آئے۔ انہو هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کرو اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اگر وہ تکبر کریں تو جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، فرشتے، اور وہ تھکتے نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پہ پانی اتارتے ہیں وہ ہلتی ہے، وہ پھول اٹھتی ہے۔ یقیناً وہ جس نے اس کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیات میں کجی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ کیا وہ شخص جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن سے آئے گا؟ اعملوا ما شئتم، تم کرتے رہو جو تم چاہو، تمہاری ساری حرکتیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن پاک کا جب ان کے پاس آیا، اور یہ کتاب عزیز غالب آنے والی ہے، باطل نہ آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، اس میں باطل داخل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اتارا
ہوا ہے حکیم اور حمید کی طرف سے، حکمت والے تعریف کے لائق کی طرف سے۔ ما یقال لک، آپ کو وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، آپ کو بھی ویسے ستایا گیا، آپ کو بھی ساحر اور مجنون کہا گیا۔ یقیناً آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا اور سخت دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن اعجمی بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ اگر قرآن پاک کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ اعتراض کرتے، اعجمی و عربی، کیا کلام کتاب اعجمی اور رسول عربی؟ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہہ دو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، یہ ہدایت بھی ہے اور شفا ہے۔ جسمانی روحانی تمام بیماریوں کے لیے قرآن پاک شفا ہے۔ بیماری کی کثرت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، بات یقین کی ہے۔ اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے، گویا کہ وہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک ان کو صرف ایک آواز لگتا ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا، اگر بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً وہ شک میں ہے اس قرآن پاک کی طرف سے، بے چین کرنے والے شک میں۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اچھا کرے گا، اور جو برا کرے گا تو اس کا خمیازہ خود بھگتے گا، اور تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق ونعوذ بک ان یتخبطنا الشیطان عند الموت۔ اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ یا رب العالمین، ہم تو اس سے جنت مانگتی ہیں، دنیا آخرت کی جنتیں مانگتی ہیں، دنیا آخرت کی راحتیں مانگتی ہیں، دنیا آخرت کی خوشیاں مانگتی ہیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں مانگتی ہیں۔ اللہ ہم تیرا قرب مانگتی ہیں، اللہ ہر وہ قول اور عمل مانگتی ہیں جو جنت کے قریب کر دے۔ اللہ ہم جہنم سے اللہ تیری پناہ چاہتی ہیں، اور اللہ ہر اس قول اور عمل سے جو ہمیں اس کے قریب کرے۔ اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی جہنم سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی تکلیفوں سے بچا لے، دنیا آخرت کی بے عزتیوں، ذلتوں، رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اللہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ اپنے دوستوں کے لیے، اللہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اللہ قرآن پاک کے دوستوں کے لیے اللہ ہم مانگتی ہیں، اللہ امت مسلمہ کے لیے مانگتی ہیں کہ اللہ خیر سب کا نصیب کر دے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری بچوں کو، ہمارے نسلوں کو اللہ دراز عمر خوشیوں کے ساتھ، عطاؤں کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اللہ خوشیوں کے ساتھ، اللہ ان کے بہترین گھروں کے ساتھ، ان کے گھر کی مسکراہٹوں کے ساتھ اللہ ان کو عطا فرما دے۔ اور اللہ ہر طرح کے دکھوں، مصیبتوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں، بے حیائیوں، برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ تکبر سے، اللہ چغلی سے، غیبت سے، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اللہ بچا دے، اللہ امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بہترین بندیاں بنا دے، اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے، اللہ بری موت سے بچا دے، اللہ دکھی موت سے بچا دے، اللہ دکھی زندگی سے بچا دے، اللہ دکھی موت سے بچا دے۔ اللہ ہم سب نے جو مانگا وہ بھی عطا کرتے، جو نہیں مانگ پا رہی ہیں اللہ بغیر مانگے عطا فرما دے، اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا کر دے، اللہ وہ بول بلوا دے، اللہ وہ آنسو گروا دے جو اللہ تجھے پسند آ جائے، اللہ تجھے پسند آ جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اللہ اپنی مقربات بندیاں بنا دے، اللہ تو نوازتا آ اور ہم سب کو نعمتیں سمیٹنے والا بنا دے، اللہ ہمیں شاکرات میں سے بنا دے، اللہ خاشعات میں سے بنا دے، متصدقات میں سے بنا دے، اللہ صائمات میں سے بنا دے، اللہ ذاکرات میں سے بنا دے، اللہ ہمیں اپنی بہترین بندیاں بنا دے، چنی ہوئی بندیاں بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو اللہ متقی بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اللہ ہر طرح کی اللہ بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے ہم سب کو، امت مسلمہ کو بچا دے، اور اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔